رضا الحق صاحب، سینٹ کام کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہے ایئر برج بنائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کام جو ہے وہ امریکی محکمہ دفاع کی ایک شاخ ہے، اس کا ایک ادارہ ہے، جیسے ہمارا GHQ ہوتا ہے اسی طرح کا. تو کیا یہ یعنی اس کا پاکستان کے سیلاب زدگان سے ڈائریکٹلی کوئی لنک تو بنتا نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ایئر برج بنانے والی بات جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب، آپ نے جس بات کا حوالہ دیا ہے یہ غالباً سپٹمبر کے شروع میں یہ سامنے آئی خبر، اور سینٹ کام کی اپنی جو ویب سائٹ ہے ان کی پریس ریلیز کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر USAID جو ہے انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی، اور ان کی طرف سے جو ایک پوری رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہیں، اور اس میں یقیناً انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان NDMA اور PDMA یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور حکومت پاکستان، ان سب کی شماریات کی بیسس کے اوپر رپورٹ جاری کی اور کہا کہ ہم پاکستان میں کچھ کوٹ ان کوٹ ہیومینیٹیرین ورک کرنے آ رہے ہیں. لیکن یہاں بات امپورٹنٹ سمجھنے والی یہ ہے کہ سینٹ کام کیا ہے اور USAID کیا چیز ہے. کیونکہ اگر ہم ان کو سمجھیں گے، ان کی تاریخی پس منظر کو دیکھیں گے، کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ کیا مختلف ممالک میں جا کے کرتے ہیں، تو پھر ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ کیا ان کا یہ کام بنتا ہے کہ پاکستان میں ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کام کریں، یا یہ کوئی اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. سینٹ کام کی جہاں تک بات ہے تو امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، یعنی کہ جسے کہتے ہیں آپ وزارت دفاع کہہ لیں، اس کے تحت امریکہ کی دنیا بھر میں 7 مختلف کمانڈز ہیں. کمانڈ سے مراد 7 مختلف فوجوں کے مجموعے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، ہمارا جو علاقہ ہے اور اس سے جو ملکہ علاقہ یعنی کہ جو پیسفک اوشن کی طرف چلا جاتا ہے، انڈیا جس کے اندر آتا ہے، اور پھر آگے جائیں تو جاپان وغیرہ آتے ہیں. ایک سینٹ کام ہے، سینٹرل کمانڈ، یہ اس کا مخفف ہے، سینٹرل کمانڈ آف دا امریکن آرمڈ فورسز، اور ایک پھر انڈو پیسفک کمانڈ جس کو نام دیا جاتا ہے. اسی طرح یورپین کمانڈ ہے ان کی، افریقن کمانڈ، اور 7 ٹوٹل پوری دنیا میں کمانڈز ہیں. ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس افرادی قوت بھی موجود ہوتی ہے، ان کے پاس وہاں پہ نیٹ ورک بھی ہوتا ہے، اور جہاز بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ کچھ موومنٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. USAID کا جہاں تک تعلق ہے، غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ تاریخی حقیقت کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ USAID ایک امریکہ کی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، یعنی ایک NGO ہے، ایک ایسی NGO جو لوگوں کے بہبود کے لیے کام کرتی ہے. USAID کے اپنی ویب سائٹ کے ان کے ڈاکیومنٹس دیکھیں تو یہ بات سامنے کلیئر ہو کے آ جاتی ہے کہ وہ ان کی فورن پالیسی کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. USAID کے اپنے ڈاکیومنٹس کے مطابق اگر ان کو دیکھیں، انہوں نے اپنی جو تعریف کی وہ کیا ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی فورن پالیسی اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنا، اور امریکہ کی پوری دنیا میں ہیجمنی کو قائم کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس 3 بنیادی ذریعے ہیں. نمبر 1 ڈیفنس، نمبر 2 ڈپلومیسی، نمبر 3 ڈیولپمنٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسی تناظر میں ایک رول ہوگا دنیا بھر میں. یعنی جس طرح امریکہ دنیا بھر میں کئی جگہوں پر ڈائریکٹ اپنی ڈیفنس اور ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعے حملے کر کے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتا ہے، کئی جگہ پہ وہ مختلف جو بین الاقوامی اور امریکہ کے اپنے ادارے ہیں ان کے ذریعے مختلف ممالک پہ پریشر ڈالتا ہے. جس طرح پاکستان کے اوپر وہ IMF کے ذریعے بھی پریشر ڈالتا ہے، ورلڈ بینک کے ذریعے بھی، اور سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ وہاں پہ کس قدر ہے. پھر یہ ہے کہ وہ فیٹف جیسے اداروں کے ذریعے، اور پھر وہ تھنک ٹینکس، یہ جو USAID ہے، آپ کی رینڈ کارپوریشن ہے، بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہے، جان ہاپکنز ہے، یہ کبھی امن کی عشا کے نام سے یہاں کام شروع کر دیتے ہیں، کبھی ذرا سوچئے کے نام سے کام ایک شروع کر دیا جاتا ہے. یہ کئی مرتبہ تو ڈائریکٹلی آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے، کئی مرتبہ آپ کے میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی وہ چومکھی ایک جنگ جو امریکہ لڑ رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں اپنی فورن پالیسی کے لیے، دوسرے ممالک کو سبجوگیٹ یعنی اپنے نیچے کرنے کے لیے، اپنا اتحادی بنانے کے لیے، اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ میری جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق دنیا چلتی رہے. تو اس کے لیے جو مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں، USAID کے اپنے بیان کے مطابق وہ ایک ذریعہ موجود ہے. اب دیکھیے یہ جو اس وقت بات سامنے آئی کہ UAE سے، متحدہ عرب امارات سے
جو سینٹ کام ہے یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کر، وہ تقریباً 20 C-17 کی فلائٹس جو ہے وہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس جو چکلالہ میں ہے وہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے، متاثرین کے لیے شٹل سروس پرووائڈ کرے گا. ایئر برج کا یہی مراد ہے. اچھا، اس میں جو ٹوٹل انہوں نے آؤٹ لے دیا ہے وہ تقریباً 6 ارب روپے کا انہوں نے ہمیں امدادی سامان فراہم کرنا. دیکھا جائے تو حکومت پاکستان نے صرف کیش ڈسپرسمنٹس کے حوالے سے خود 40 ارب روپے کا ایک اناؤنسمنٹ اپنی طرف سے کر دیا ہوا ہے. پھر یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کے چیئرمین پی ٹی آئی ہے اس نے بھی انہوں نے جو اپنی ٹیلی تھون اسکیم 2 ان کے دوران تقریباً 10 ارب کے پلیجز سامنے آ گئے. یہ تو خیر حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی بات تھی نا. اگر آپ ہماری جو این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں مختلف، ہماری اپنی این جی اوز ملک کی، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جیسا کہ ابھی چند پروگرامز پہلے ہم نے اسی فورم کے تحت کچھ ایسے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا جو مختلف این جی اوز کے ریپرزینٹیو تھے اور جو بتا رہے تھے کس طرح سیلاب زدگان کی انہوں نے امداد کی. تو اس پوری سچویشن کو سامنے رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے اس امداد کی ضرورت ہے ہی نہیں. جو 6 ارب کی اماؤنٹ ہے نا، 6 ارب روپے کی اماؤنٹ، اٹ از پینٹس، وہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی امداد ان سے لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اندر رسائی پا لیتے ہیں. جب وہ رسائی پا لیتے ہیں تو وہ پھر مختلف مواقع کے اوپر ہمیں استعمال کرتے ہیں. استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ظاہر بات ہے مقاصد اچیو کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ وہ بات جانی شروع ہو جاتی ہے. رضا اکثر بات یہ ہے کہ یو ایس ایڈ جو ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو کوئی اپنا آپریشنز نہیں کر رہا. پاکستان کے محکمہ تعلیم میں یو ایس ایڈ کافی عرصے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. محکمہ جو ہیلتھ ہے اس حوالے سے آپ نے پچھلے ماہ کے ابھی دیکھا ہے کہ یو ایس ایڈ نے کچھ 40 کے قریب گاڑیاں کے پی کے حکومت کو دی ہیں. ان شعبوں میں امداد پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب وہ ڈیزاسٹر کی اس کے سچویشن میں اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم معترض کیوں ہیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، بات پھر ہوئی ہے، ہم تو ان کی انٹرفیئرنس کے اوپر ہمیشہ اعتراض کرتے رہے ہیں. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا جو انٹیریئر منسٹر تھے ہمارے چودھری نثار، انہوں نے 18 انٹرنیشنل این جی اوز جنہیں کہا جاتا ہے آئی این جی اوز، ان کو بین کیا تھا. ان میں یہ یو ایس ایڈ کا نام بھی آتا تھا. اس وقت اگر پاکستان کی اوور آل سچویشن این جی اوز جو کام کر رہی ہیں اس میں دیکھیں تو 1 سے 1.5 لاکھ این جی اوز کام کر رہی ہیں، جس میں سے تقریباً 18,000 یہ اعداد و شمار ہیں وہ فورن فنڈڈ ہیں، اور ان میں 75 ایسی ہیں جو کہ آئی این جی اوز ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز ہیں. اب وہ چاہے تعلیم کے ادارے میں ہمیں نظر آ رہا ہو بظاہر کہ یہ خدمت لوگوں کی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنا ایجنڈا ٹو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں لے کے آتی ہیں. آخر یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ان کی برین چائلڈ کون ہوتا ہے؟ برین چائلڈ وہی ہوتا ہے جو ایک فورن ایجنڈا ہمارے اوپر پش کیا جاتا ہے. جب ہم راستہ دیں گے دوسروں کو، اور یہ ہمیشہ سے کہتے رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت یہ سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس وقت امریکہ کی این جی اوز مختلف ممالک کی این جی اوز پاکستان کے اندر انٹرفیئر کرتی ہیں تو اس کے فوائد بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں بیک اینڈ کے اوپر اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد جب ہم نے وار اینڈ ٹیرر میں ساتھ دیا امریکہ کا تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا، فائدے شاید ہی کوئی ہوئے ہیں اس کے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ جس طرح بنا ہوا ہے کہ دودھ کا جلا جو چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے. جیسے ان آئی این جی اوز نے، اور اس کے ساتھ اگر ملا دیں ان کے ڈیفنس کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ڈیفنس، ڈپلومیسی اور ڈیولپمنٹ جس کو وہ نام دیتے ہیں، یہ ہمارے فورن پالیسی کے ٹولز ہیں. جب وہ استعمال کریں گے، بالکل صحیح فرمایا کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک پہ پیتا ہے. ہمیں چھاچھ پھونک کے پی لینی چاہیے نا. ہم اگر انکار کر دیں گے تو اس کا امپریشن آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کا اچھا نہیں جائے گا. اب اگزامپل لیں چائنا کی. چائنا کے اندر اس وقت ان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈراؤٹ یعنی قحط ہے، خشک سالی ہے. وہاں پہ زلزلہ بھی آیا پچھلے دنوں، بہت بڑا ہے. اسی طرح مختلف ممالک اور آپ کو نظر آتے ہیں جہاں پہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے بھینگ بھاگنا نہیں شروع کر دیتے، یہ کہنا نہیں شروع کر دیتے کہ ہماری مدد کرو، کشکول لے کے وہ ادھر ادھر پھرنا نہیں شروع کر دیتے. آپ کے پاس اپنی گورنمنٹ کے پاس نمبر 1 ریسورسز موجود ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے. نمبر 2 آپ کے مخیر حضرات جو ہیں انہوں نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جب سے سیلاب آیا، بے تحاشا انہوں نے اس یعنی سیلاب زدگان اور ان کے متاثرین جو ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کیا. صرف الخدمت فاؤنڈیشن جو ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو 45,000 ان کے پاس جو والنٹیئرز ہیں وہ موجود ہیں.
ان کے مطابق انہوں نے 55,000 سے زیادہ ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کر چکے ہیں ابھی تک. سینٹ کام آ کے کیا کر لے گا اضافی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وہ دانہ ہے جو ہمیں ڈالا جا رہا ہے، اس کو ہم چگ لیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کو مزید نقصان ہونے کے خدشات ہیں، سیاسی سطح پہ، معاشی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے امریکی NGOs کے ذریعے، اور پھر الٹیمیٹلی بین الاقوامی تعلقات کی سطح پہ بھی.